آج اتوار کا دن آ چکا ہے ناظرین، جو کہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ ان خاص دنوں میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا، اس دن ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بے شک کا آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ان خاص قبولیت کے دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ان دنوں میں تو ویسے ہی آسمان سے فرشتے رزق، دولت، خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آتے ہیں کہ یہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ یہ دن بڑے ہی انمول دن ہیں، بڑے ہی قبولیت کے دن ہیں۔ ان دنوں کو دولت والے دن کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو دولت کی کمی ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، کوئی دن رات محنت کرتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فکر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ میں اس عمل کے فائدے بتا رہی ہوں کہ اس عمل سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، حالات ایسے آ چکے ہیں کہ لوگ اب آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ اپنے محلے میں، رشتہ داروں میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہے، ایسے حالات ہو چکے ہیں نا، تو کاروبار ہے نہ کمائی ہے، قرض کیسے اترے گا؟ بند گلی میں جا چکے ہو، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی ناظرین، تو آج اتوار کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ضرور مانگ لینا۔ میرا یقین کریں، آپ کے کروڑوں کا قرض فوراً اتر جائے گا۔ ان قبولیت کی گھڑیوں کو آپ نے لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے ضد کر کے مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آج کسی انسان کے پاس چلے جاؤ، سگے بہن بھائیوں کے پاس چلے جاؤ، کوئی آپ کو 1 لاکھ بھی ادھار دینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ حالات ہی ایسی ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو کروڑوں بھی ملیں گے، اللہ سے خزانے بھی مانگو گے تو خزانے بھی ملیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ناظرین۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، کسی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ آج اگر آپ کسی سے پیسے مانگیں تو آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب مجھ سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا کریم ہے۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر آپ نے شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، شعبان کے مہینے میں آپ اللہ کو راضی نہ کر سکے، آج بابرکت دن، اتوار کے دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ وہ بڑی شدت سے جن کا انتظار تھا وہ گھڑیاں آ چکی ہیں کہ کب رمضان کا مہینہ شروع ہو اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگ لوں، اپنی تمام حاجات کو رب کریم کی بارگاہ سے پورا کروا لوں۔ آج کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں ناظرین، جسے پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ نہ ہی آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے ناظرین، مکمل ویڈیو کو پورا دیکھ کر پھر عمل کو سمجھ کر کیجیے گا۔ آج اتوار کے دن آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، آپ کو وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا، یا آپ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں ناظرین، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ 1 مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے ناظرین۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے،
کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی نہیں مل سکتا، جس کو آپ ایک خواب سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، جسے انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ناظرین، اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ نئے گھر کی نیت کر لیجئے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کی نیت کر لیجئے۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کی نیت کر لیجئے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتی ہیں ناظرین، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جاریوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہ نبوی عمل ہے، یعنی یہ دعا اللہ کے حبیب خود پڑھا کرتے تھے، اور آج اللہ کے حبیب کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اور اس دعا کو پڑھتے دوران 7 آسمانوں زمینوں کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو جولی پھیلا کر مانگتا ہے، جولی منگتا بن کر اللہ سے ضد کر کے مانگ لیتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے جسے عرش الہی کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں اتنی خاص ہیں کہ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ ابھی بھی نہ مانگا تو پھر کب مانگو گے؟ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے ناظرین۔ یہ دعائی کلمہ، یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا 11 بار پڑھنے سے اللہ 11 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ آج جو وظیفہ بتا رہی ہوں یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 پیارے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے ناظرین۔ اللہ کے یہ 2 نام یا لطیف یا اللہ ہے۔ جب آپ ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر اور طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا لطیف یا اللہ ایک ایسی صفت ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ آپ پر، آپ کی نسلوں پر رحم فرماتا ہے، آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک لفظ یا لطیف پڑھنے سے انسان پر رزق کی آزمائش، رشتوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، یہ تمام آزمائشیں اٹھا لی جائیں گی، تمام تنگ دستیاں ہٹا لی جائیں گی، تمام بندشیں توڑ دی جائیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور یا اللہ پڑھنے سے اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ یا اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور جب اللہ کے کرم کی نظر ہو جائے وہ پھر کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ ہی غربت کے کنویں سے نکل کر کامیابی والی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج اللہ کی لاڈلی تسبیح کو لازمی پڑھیے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا لطیف یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ یا لطیف یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا لطیف یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا لطیف یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا لطیف یا اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یا لطیف یا اللہ کی صفات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یا لطیف یا اللہ کی برکات سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اتوار کے دن ان ناموں کو ضرور پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو دعا
دعا پڑھنی ہے وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی۔ جو مانگو گے ملتا جائے گا۔ 21 بار یا لطیف یا اللہ پڑھنے کے بعد آخر اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے ناظرین، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر پر قرآن سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس بابرکت قبولیت والے ان خاص دنوں میں یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ جو نعمتیں اللہ آپ کو عطا فرمائی ہیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ کی بے نیازی کو اگر آپ پانا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دے تو آج کے اس بابرکت دن میں سورہ اخلاص کو ضرور پڑھیے گا۔ کتنی ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین اکرام، اس بابرکت گھڑیوں میں، بابرکت مہینے میں، جس میں کہ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ چاہے تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ کا شکر ادا بھی کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بھی بیان کرنا ہے، اور جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وقت اللہ سے ضد کر کے مانگیے گا، یقین کیجیے گا کہ اس صورت کی برکت سے اتنے مالا مال ہو جاؤ گے، اللہ کی بے نیازی کو پالو گے۔ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھتے ہی آخر پہ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، سجدے کی حالت میں مانگیے۔ یہ دن بڑے خاص ہیں، ان کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اپنے اللہ کو منا لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، دلوں کو صاف کر لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد فوراً بعد آپ اللہ پاک سے دعا مانگ لیجیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے۔ آج جو چاہیے اللہ سے مانگ لیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے ناظرین، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو پھر پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے یہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں سے بندہ اپنی عاجزی اور انکساری اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت برتتا ہے تو وہ جلد بازی کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور ہو سکے تو آج کی اس بابرکت دن میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اس پیارے عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کیا پتہ آج آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کی دعا قبول ہو جائے، کسی کا نصیب چمک جائے اور وجہ آپ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔